السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پچھلے لیکچر میں ہم نے تذکیر و تانیث حقیقی پڑھا تھا اور آج ہم تذکیر و تانیث غیر حقیقی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تذکیر و تانیث غیر حقیقی غیر جاندار بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث فرضی ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے اسموں میں جن کو نر فرض کیا گیا ہے ان کے مقابلہ میں کوئی مادہ نہیں ہے، اور جن اسموں کو مادہ فرض کیا گیا ہے ان کے مقابلہ میں کوئی نر نہیں ہے، یعنی ایسی تذکیر و تانیث محض اعتباری اور سماعی ہے۔ کچھ جملوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یہ ایک بڑا پتھر ہے، چاند چمکتا ہے، یہ میری کرسی ہے، آپ کی اینک کہاں ہے، یہ اچھا قلم ہے، اس کی کتاب میرے پاس ہے۔ اوپر کے جملوں میں چاند، پتھر اور قلم ایسے اسم ہیں جو مذکر استعمال کیے گئے ہیں، اور کرسی، اینک اور کتاب کو مونث استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث محض اعتباری اور سنی سنائی ہے، جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ہم مذکر غیر حقیقی کی پہچان کریں گے، یعنی کون کون سی بے جان چیزیں ہیں جنہیں ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، مہینوں اور دنوں کے نام مذکر ہے، جیسے محرم، جنوری، سنیچر وغیرہ، مگر یاد رہے جمعرات مونث ہے۔ کسی قوم یا جماعت کے لیے جو نام یا لقب مخصوص ہو مذکر ہے، جیسے مسلمان، ہندو، عیسائی، شیعہ، سنی وغیرہ۔ ملکوں اور شہروں کے نام مذکر ہے، بشرط یہ کہ ان کے آخر چھوٹی یہ نہ ہو، جیسے ایشیا، افریقہ، عرب، ہندوستان، کلکتہ، ڈھاکہ وغیرہ، اور جن کے آخر میں چھوٹی یہ ہو مونث ہے، جیسے دہلی، راولپنڈی وغیرہ۔ چوتھا، جو الفاظ معشوق کے لیے مستعمل ہوتے ہیں مذکر ہے، اگرچہ جس پر بولا جائے وہ کوئی مونث ہو، جیسے دلبر، دلربا، پریرو، گلبدن وغیرہ۔ تمام ستاروں کے نام مذکر ہے، جیسے زحل، مریخ وغیرہ، مگر زہرہ و ناہید مونث ہے۔ اسی طرح جن اسموں کے آخر الف یا ہے ہو اکثر مذکر ہے، بشرط یہ کہ اور کسی قاعدہ سے ان کا مونث ہونا ثابت نہ ہو، جیسے دریا، صحرا، شوربہ، پتہ، پیشہ، پرچہ وغیرہ، مگر کربلا، کیمیا، آسیہ یعنی چکی، توبہ، دفع وغیرہ مونث ہے۔ جن اسموں کے آخر الف کے بعد واو ہو، ناظرین غور فرمائے، جن اسموں کے آخر الف کے بعد واو ہو مذکر ہے، جیسے دباؤ، مچاؤ، لگاؤ، اور جن اسموں کے آخر تا، ما قبل حرف صحیح ساکن ہو اکثر مذکر ہے، جیسے بخت، تخت، دست، گوشت وغیرہ۔ جو کلمات لفظ، پن، بار، دان، زار، سار، بند، ستان، مان سے مرکب ہوں مذکر ہے، جیسے بچپن، بولا پن، دربار، گھربار، خاندان، گلزار، آسمان وغیرہ۔ حروف تہجی میں 12 حروف مذکر ہے، جیسے الف، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، کاف، کیف، لام، میم، نون،
اور باقی سب مونس ہے۔ درختوں کے نام مذکر ہے، پہاڑوں کے نام مذکر ہے۔ اب مونس غیر حقیقی کی پہچان۔ پہلا، کتابوں کے نام مونس ہے، البتہ قرآن کریم مذکر بولا جاتا ہے۔ نمازوں کے نام مونس ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر وغیرہ، مگر فرض مذکر ہے۔ سارے اوقات کے نام مونس ہے، جیسے صبح، شام وغیرہ۔ کل زبانوں کے نام مونس ہے، جیسے عربی، فارسی، سنسکرت وغیرہ، مگر اردو اکثر مذکر بولے جاتے ہیں۔ آوازوں کے نام مونس ہے، جیسے کوکو، قمری کی آواز، چھم چھم، مینا برسنے کی آواز۔ جن اسموں کے حرف آخر سے پہلے یہ معروف ہو اکثر مونس ہے، جیسے دلیل، سبیل، لکیر، نذیر وغیرہ، اور دین، تیر، یقین وغیرہ مذکر ہے۔ جو اسم لفظ گاہ یا ہے ما قبل الف ساکن پر ختم ہو اکثر مونس ہے، جیسے آہ، پناہ، پناہ، تنخواہ وغیرہ، اور درسگاہ، درگاہ، آرام گاہ وغیرہ، مگر بیاہ، ماہ، گناہ مذکر ہے۔ جس مرکب کلمہ کا جزء ثانی مونس ہے اکثر مونس ہوتا ہے، جیسے آب و ہوا، قلم دوات وغیرہ، اور کبھی جزء اول کے لحاظ سے مونس ہوتا ہے، جیسے آبرو، روک ٹوک وغیرہ۔ ناظرین، اب ہم یہاں پر تذکیر و تانیث کا بہترین طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بے جان چیزوں کی تذکیر یا تانیث معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو جملہ میں اس طرح استعمال کریے کہ اس میں فعل یا صفت آئے۔ اگر فعل یا صفت مذکر ہے تو پھر وہ لفظ بھی مذکر ہوگا۔ اس اصول پر بتائیے کہ یہ الفاظ مذکر ہے یا مونس، جیسے کہ تالاب، موتی، امرود، شہرت، دہلی۔ اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ تالاب بڑا ہے، موتی ٹوٹ گیا، امرود میٹھا ہے، میری شہرت ہوئی، دہلی بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پر تالاب، موتی، امرود مذکر آئے اور شہرت، دہلی مونس۔ اسی طرح جملوں میں استعمال کرنے سے بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع اختتام ہوا۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔